سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ الذی اور وہ رب خلق جس نے پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمان طباقا اوپر نیچے ما ترى فی خلق الرحمن کیا آپ نہیں دیکھتے ہو اس رحمان کی تخلیق میں، آپ نہیں دیکھ سکتے ہو رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی عیب۔ فارجع البصر بس آپ پھر دیکھیں هل ترى من فطور کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی دراڑ سوراخ۔ ثم ارجع البصر پھر آپ دیکھو گے کرتین بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، ینقلب الیک البصر تمہاری طرف پھر کر آئیں گی تمہاری نظر، خاسئا وہو حسیر اور یعنی وہ تھک جائیں گی، وہو حسیر اور ناکام ہو جائیں گی دیکھنے میں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بس تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان کو، الدنیا آسمانی دنیا کو، بمصابیح ستاروں کے ساتھ، وجعلناها اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوما للشیاطین شیاطین کو رجم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وبئس المصیر یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الملک کا ترجمہ تعارف ہو گیا تھا، چل رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد انسان کو اپنی طرف متوجہ فرمایا تھا کہ ساری بادشاہت اسی رب کے ہاتھ میں ہے، ملک میں ہے، وہی مالک ہے، بادشاہ ہے۔ بادشاہت جس کی ہوتی ہے اقتدار بھی اسی کا ہوتا ہے، نظام بھی اسی کا چلتا ہے۔ جس رب نے کائنات بنائی ہے اس میں نظام بھی اسی کا چل رہا ہے، وہ اپنے نظام کے اعتبار سے کائنات کو چلا رہا ہے، انسان کو کیسے چلانا ہے، حیوانوں کو کیسے چلانا ہے، درندوں کو، پرندوں کو، حشرات الارض، سمندر بری بحری ہر مخلوق کا انتظام وہی رب کر رہا ہے، انہیں اپنے یعنی وقت پر کھلا رہا ہے، چلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو فرمائے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے انسان یعنی موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائش کریں، امتحان لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا، کہ ہم دیکھیں گے کل قیامت کے دن تم میں زیادہ عمل کون کر کے آئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ احسن عمل اچھا عمل کس نے کیا۔ تو عمل چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اخلاص ہو، نیت خالص رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور دوسرا وہ عمل نبی اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اگر حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ عمل ہو اچھا ہو،
یعنی بہت سارے اعمال کرو لیکن ان میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر یہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کل قیامت کی دن اللہ رب العزت احد کے پہاڑوں جتنا انہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اسی پر ہے، احسن، اسی کو احسن عمل کہتے ہیں کہ عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن اچھا ہے، احسن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرمائے کہ اس کے بعد اپنی قدرتوں کا ذکر فرمائے کہ یہ عمل اور اس پر اجر و ثواب اور اتنی بڑی جنت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ جنت بنانے والا، یہ اجر دینے والا، یہ انسانوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اس رب کا تعارف ہو رہا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات، وہی رب ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا کہتے ہیں اوپر نیچے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اوپر اور نیچے ہیں، جس طرح یعنی اس زمین سے پہلا آسمان کا جو فاصلہ ہے، اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ ہے، پھر تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے پانچویں کا، اس طرح 7 آسمان اوپر نیچے ہیں۔ سبع سماوات، سبع کہتے ہیں 7 کو، تو اوپر نیچے 7 آسمان ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اللہ رحمان کی تخلیق میں، پیدا کیے ہوئے آسمان میں من تفاوت، کوئی عیب تمہیں نظر آ رہا ہے؟ جب سے تم پیدا ہوئے ہیں، آنکھیں تمہاری کھلی ہیں، تمہاری نظر آسمان پر پڑی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تم یعنی دیکھ رہے ہو، کبھی تمہیں آسمان میں عیب نظر آیا ہے؟ کبھی نہیں آئے گا، کوئی عیب آسمان میں نہیں نکال سکتا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، پھر تم یعنی دوبارہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر دیکھو، غور سے دیکھو، جس طرح بندہ ایک چیز کو یعنی غور سے دیکھتا ہے، اللہ کی بات ہے، آپ غور سے دیکھو، آسمان کو صحیح کر کے دیکھو، پھر بھی تمہیں آسمان میں نہ کوئی عیب نظر آئے گا، نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی دراڑ نظر آئے گی۔ اس آسمان کو جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، پہلے اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا، پھر اللہ رب العزت نے 2 دن میں آسمانوں کو بنایا، پھر آخری جو 2 دن ہیں 6 دنوں میں، یعنی آخری جو 2 دن ہیں ان میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے درمیان جتنے یعنی مخلوقات ہیں اور اس میں جو نظام ہے سمندری اور پہاڑی، درخت، سبزہ، یہ سب اللہ نے یعنی 6 دنوں میں تیار کیے، اور 7ویں دن اللہ رب العزت عرش معلیٰ پر تشریف فرمائے۔ تو فرمائے کہ آپ دیکھو اس آسمان کو، ایک انسان چھوٹی سی چھت بناتا ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی عیب ضرور رہ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے 7 آسمان بنائے۔ جو پہلا آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، اس میں نہ تمہیں کوئی عیب نظر آئے گا، نہ کوئی دراڑ نظر آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، دن کو، رات کو، یعنی 24 چاند کا چاندنی ہوگی، اس وقت بھی تم آسمان کی طرف دیکھو۔ صبح دوپہر کو جب سورج نکلے آسمان تمہیں صاف نظر آتا ہے، اس وقت بھی دیکھو، بار بار دیکھو گے، تمہاری نظریں لوٹ کر تمہاری طرف آئیں گی، لیکن آسمان میں کوئی عیب، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس میں کوئی عیب آیا ہے، نہ کوئی یعنی اس میں کوئی دراڑ ہے، کوئی سوراخ ہے۔ فرمائے کہ صرف آسمان میں یعنی دروازے، ایک توبے کا دروازہ ہے، ایک رحمت کا دروازہ ہے، کہ یہ تا قیامت تک کھلے رہیں گے، جہاں سے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ جس طرح انسان کے جو نامہ اعمال کے فرشتے ہیں، دن کو آتے ہیں، رات کو جاتے ہیں، پھر رات والے آتے ہیں، پھر دن والے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، یا رزق کے جو فرشتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے ہیں۔ دوسرا جبریل علیہ السلام بھی اسی دروازے سے آتے تھے جو رحمت کا دروازہ ہے۔ تو فرمائے کہ رحمت کا دروازہ تو ایک وقت میں جا کر بند ہو جائے گا، جب دجال آئے گا، اس کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی 40 سال، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر کفر شروع ہو جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت رحمت کا دروازہ بند کر دیں گے،
تو پھر یعنی وہ دابۃ الارض نکلے گا جانور جو ہے، پھر اس کے بعد یعنی سب پر کفر کا مہر لگ جائے گا، اور اس کے بعد ایک وقت تک کافر رہیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا دوبارہ سوق یعنی سوق پھونکے گا، جبریل علیہ السلام قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یعنی توبے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، کہ کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب فرماتے ہیں کہ توبے کا دروازہ ہر وقت اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ وہ ایک دروازہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک ہے، ایسا نہیں کہ یعنی ایک جس طرح ہم دروازہ سمجھتے ہیں مشرق سے مغرب تک آسمان میں دروازہ ہے، وہ ہر وقت کھلا ہے۔ جب بھی انسان اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ غرغرہ یعنی سانس شروع ہونے تک وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ سانس نکل گیا، اب جب اس کی آنکھوں نے فرشتے دیکھ لیے، اس وقت وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا ایمان بن دیکھے بغیر دیکھے اللہ کے ہاں قابل و قبول ہے۔ اگر فرشتے دیکھ لیے، اگلا جہاں دیکھ لیا، پھر ایمان یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس وقت تو سب کہیں گے کل قیامت کے دن اللہ ایک یعنی گھڑی ہمیں مہلت دے، ہم سب کچھ معاف کروا کے آ جائیں گے، معافی مانگ کے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، تو فرمائے کہ تمہاری نظریں تھک جائیں گی، تمہاری طرف واپس آ جائیں گی، لیکن تم آسمان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دوسرا یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کہ ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا، جو ہمیں یہ جو نظر آ رہی ہے، جو دنیا کے قریب جو آسمان ہے، اس کو اللہ نے مزین کیا بِمَصَابِیحَ، ستاروں کے ساتھ۔ یعنی یہاں جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ستارہ اس دنیا سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ستاروں کو آسمان پر اٹھایا۔ تو اب اتنے بڑے ستارے ہونے کے باوجود ہمیں اتنے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بعض مفسرین نے اور سائنس والوں میں بھی یعنی بعض کہتے ہیں کہ ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یا آسمان سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ آتا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ بعض جو ستارے ہوتے ہیں وہ آسمان کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعض آسمان سے نیچے ہوتے ہیں، اور پھر بعض نے فرمایا کہ سارے جو ستارے ہوتے ہیں وہ آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ ستاروں سے یعنی آسمان تک اتنا سفر اور ہے۔ چاند تو بہت نیچے ہے، چاند سے اوپر ستارے ہیں، ستاروں سے اوپر پھر آگے آسمان کا یعنی وہ شروع ہوتا ہے حدود۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آسمان سے بہت نیچے ہوتے ہیں، بادلوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ستارہ ہے کہ زمین سے بڑا ہے، لیکن اللہ رب فرماتے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے دوسرا کام، ایک تو یہ کہ ان ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، تمہیں خوبصورت نظر آتا ہے، رات کو تم دیکھتے ہو۔ دوسرا ستاروں کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑے ستارے سے کون مارے گا شیطان کو؟ اس میں فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ پورا ستارہ اٹھا کر مارتے، اس ستارے کے اندر سے تھوڑی سی روشنی، جس طرح آگ جب جلاتے ہیں تو آگ سے چنگاری اٹھتی ہے، وہ چنگاری اٹھ کر نکلتی ہے، اس طرح چنگاری اس کیا کہتے ہیں ستارے سے نکلتی ہے، اور وہ شیاطین کو مارتے، وہاں سے وہ یعنی بھاگ جاتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، کیونکہ شیاطین اور جنات کو پہلے یعنی بادلوں میں جا کر چھپ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور وہ آ کر اپنے بزرگوں کو کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام جب آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر جانا بند کر دیا، اس کے بعد ان کو وہاں سے آگ کے شعلوں سے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں آسمان میں آگ کہاں سے آ گئی؟ تو اس سے ایک مطلب تو یہ ہے جو اس آیت میں ہے کہ ان ستاروں کے اندر سے چنگاری اٹھتی ہے، اور وہ چنگاری ایک شعلہ ہوتا ہے، اس شیاطین کو اور جنات کو مارتے ہیں، وہاں سے بھگاتے ہیں۔ دوسرا یعنی دوسری تفسیر سورۃ النمل میں یہ بھی آئی ہے کہ شہاباً کا لفظ آیا ہے کہ وہاں پر جو زمین سے جو ذرات اڑتے ہیں وہ خلا میں جا کر جمع ہوتے ہیں۔ تو اب خلا میں نہ ہوا ہے، نہ وہاں کوئی یعنی اتنے کوئی ایسا بہت گرم یعنی کیا کہتے ہیں حدود ہے،
اب وہ ذرات سارے وہاں جا کر جمع ہوتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، تو جیسے ان ذرات کو آگ لگتی ہے تو اس آگ سے کیا کرتے ہیں، ان شیاطین کو فرشتے مارتے ہیں، جنات کو مار کر بگاتے ہیں، یہ جو بادلوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ رجوما للشیاطین، اللہ روز فرماتے ہیں کہ ستاروں کا دوسرا کام ہے کہ شیاطین کو وہاں سے مار کر بگانا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین کے پیچھے چلنے والے، جنات کے یعنی پیچھے چلنے والے جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم کی اعتدنا تیار کر رکھا ہے، عذاب سعیرہ ذلیل کرنے والا۔ کافر اور مشرک اور جتنے بھی شیاطین جو ہیں یہ جب جہنم میں جائیں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا، لیکن اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ نہیں بھیجے گا، اس کو اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ جہنم میں بھیجے گا۔ وہاں وہ ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ فرشتے انہیں بار بار طعنے دیں گے کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، اللہ کے پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے۔ پھر ان کو یعنی ذلت کا عذاب ہوگا، لیکن ایمان والے کو صرف اس کے گناہ کا سزا اس کو ملے گی، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو عذاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو برا بلا کہنا، اس کو سزا دینا، مار پیر کرنا۔ ایک ہوتا ہے بندے کو تنبیہ کے لیے کہ یہ اس گناہ سے باز آ جائے، یہ نیکی کی طرف آ جائے، سیدھے راستے پر لگ جائے۔ تو تنبیہ کرنے کے لیے جو سزا ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، ذلیل کرنے والی سزا اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم میں بھی ایمان والوں کو جو سزا ہوگی وہ ان کے گناہوں کی صفائی کے لیے ہوگی، لیکن جو کافر کو ہوگی وہ اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ہوگی۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ عذاب السعیر، ان کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بِرَبِّهِمْ عذاب جہنم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیسا ٹھکانہ ہے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، شیاطین کے راستے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، رحمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔